میرے ساتھ ہمارے عنایت اللہ کھانی صاحب پارٹی کے ہمارے سینئر رہنما موجود ہیں. ہمارے ٹھٹھہ ضلع کے صدر ہیں رئیس ارسلان خان بروہی صاحب, اور اس کے بعد ہمیں راستے میں ابھی جوائن کریں گے شیخ الحدیث مولانا ضیاء الدین صاحب اور علماء کرام ہیں. انہوں نے بھی اب بات کرنی ہے تو میں نے کہا سٹارٹ کر لوں پہلے بات کو. میں دیکھیے, آج مولانا صاحب اسرائیل نامنظور کوئی ریلی نکالنا چاہ رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب اسرائیل نامنظور. تو پہلے میں چاہوں گا کہ فضل الرحمان صاحب یہ بیان فرمائیں کہ بھائی اسرائیل کو منظور کون کر رہا ہے, کون منظور کر رہا ہے, کیسے منظور کر رہا ہے, کس نے ان کو کہہ دیا کہ منظور کر رہا ہے. جب آپ کا منجن نہیں بکا, جو منجن آپ بیچنا چاہ رہے تھے کہ جی استعفے دے دو, پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جی اگر آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس حکومت کو اٹھا کے باہر پھینک دے, اگر ایسا نہیں کرتی تو فوج کے نچلے رینکس ہیں وہ اپنی قیادت کے خلاف بغاوت کر دے. مطلب آپ نے فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی, کچھ نہیں اور مضبوط کٹھے ہو گئے. آپ نے استعفوں کی بات کی, آپ نے مختلف ڈیٹس دی, آپ نے مختلف تاریخیں دی. آپ نے ایک تاریخ دی تھی 31 جن, پہلے آپ نے تو کہا تھا جی پچھلے سال کے جی مارچ میں چلے جائیں گے, مجھ سے وعدہ ہو گیا, پتہ نہیں کہاں سے وعدہ ہوا تھا. اس دفعہ آپ نے ستمبر میں تحریک شروع ہوئی اور آپ نے کچھ دسمبر کا پہلے کہا دسمبر میں چلے جائیں گے. اس کے بعد آپ نے 31 جنوری کی ڈیٹ دی تھی کہ 31 جنوری کو ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. اب 31 کا دو روز پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی اور الیکشن کمیشن کے سامنے عوام نے ان کو رد کر دیا. ان کا نیریٹو نہیں بکا, اور ہوا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے ایک روڈ کے اوپر آیا اور روڈ بھی بھر نہیں سکی. تو ان کو پی ڈی ایم کی تحریک انا للہ و انا الیہ راجعون فارغ ہو چکی ہے, چونکہ اس ملک میں کسی ملک دشمن عناصر کو کبھی کامیابی نہیں ملی ہے. اور جس نے اس ملک کے خلاف کچھ بھی کیا ہے, ہم نے دیکھا کہ 1971 میں جس نے کیا اس کا حشر جو ہوا آپ نے دیکھ لیا. اس کے بعد اس ملک کے خلاف جس نے اس ملک کی جڑیں کمزور کرنا چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا ہے. تو اس کے بعد پرسوں مختلف ڈیٹ دے رہے تھے. 31 جنوری کی ڈیٹ ہوتے ہوتے پرسوں انہوں نے ساری کوئی 16 فروری پتہ نہیں کب تک کی, 27 فروری تک کے جلسے اپنے بتا دیے. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب جو اسلام آباد مارچ کی ڈیٹ دینا چاہ رہے ہیں شاید وہ 31 فروری ہو, جو ساری زندگی کبھی نہیں آئے گی. مولانا صاحب اب جو ان کی دھرنے کی ڈیٹ ہے, مولانا صاحب شرما گئے بتاتے ہیں, پوری تہذیب بتائی کہ اس ڈیٹ کو یہاں, اس کو یہاں, اس کو یہاں, اس کو یہاں. تو لگتا ہے کوئی 31 فروری 2021 ہے جس نے آنا کبھی نہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں مولانا صاحب آئیے, آپ آئیے. ہم نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کو کنٹینر دیں گے, ہم آپ کو بریانی دیں گے, ہم آپ کو حلوہ بھی دیں گے, اور یہاں سے وہاں تک پہنچنے کا ڈیزل بھی دیں گے. آئیے, جب آپ نے دھرنا لے کر آنا ہے, آپ کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب, آپ تو ان لوگوں کی گود میں بیٹھے ہیں, یا آپ کو کسی کو آپ نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے. وہ لوگ آپ کی دو چیزوں پہ سیاست ہے. آپ مذہبی جو ابھارتے ہیں جذبات, اس کے دو مین پوائنٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ختم نبوت, دوسرا ہوتا ہے اسرائیل کو قبول کرنا. مولانا صاحب, ختم نبوت پر پاکستان کی تاریخ میں, پارلیمنٹ کی ہسٹری میں سب سے بڑا حملہ جو تھا وہ 2017 میں آپ کے جو ساتھ آج کل آپ کی ماشاءاللہ ساتھ ہی ہوتی ہیں مریم نواز صاحبہ, ان کے والد صاحب کے دور میں, نواز شریف کے دور میں 2017 میں پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کر کے 2 شقیں منظور ختم کرائی گئی تھیں, جس میں کہ ختم نبوت کا جو ہمارے آئین میں قانون میں جو اس کا ہے, آپ نے حلف سے ختم نبوت کے شقوں کو ختم کرایا تھا. اور قومی اسمبلی میں آپ کے ممبران نے اس کو ووٹ کیا تھا, سینٹ میں آپ کے ممبران نے ووٹ کیا تھا. اور مجاہد شیخ رشید احمد جو آج ہمارے وزیر داخلہ ہیں, شیخ رشید احمد نے اس وقت کہا تھا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. مطلب آپ کا ساتھی, آپ کا جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں, جس کے آپ ٹھیکیدار ہیں,
नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में यही पीपल्स पार्टी अपोजिशन मुश्तरका तौर पे इन्होंने एक बिल पास किया था, कानून साजी की थी, जिसके अंदर खत्म नबूवत की शिकें इन्होंने हल्फ से ख़त्म कर दी गई थी और उसके अंदर आपने वोट किया था। तो आप तो मुल्जिम हैं मौलाना साहेब। आप कोई भी लबादा ओढ़ लीजिए, उलमा कराम के लिए सलाम है, तुलबा कराम के लिए सलाम है, असातिज़ाए कराम के लिए सलाम है, लेकिन ये सियासी लिबादा ओढ़ कर जो आप बताएं, जवाब दें मौलाना साहब। आज इसराइल नामंजूर रैली में आज जवाब दीजिएगा कि इस खत्म नबूवत को जो बिल आया था उसको आपने मदद क्यों की थी। मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं, आप दीजिएगा। सबसे बड़े उसके जिम्मेदार मौलाना फजलुर रहमान थे। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं दूसरी बात, इसराइल के तस्लीम करने की बात करते हैं। इसराइल के तस्लीम करने की अगर बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि एक मर्तबा और वही नवाज शरीफ उलमा कराम को बिठा दीजिए। रस्तान प्लीज इनको जरा दे दिए, आ जाइए उनको बिठवा दें, जावेद सेट करें। मैं कहना चाहता हूं वही नवाज शरीफ जो आपके साथी हैं, आपके सरबराह हैं, आपके बड़े हैं, आप उनके ठेकेदार हैं, मौलाना अजमल कादरी साहब तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें इसराइल भेजा गया था नवाज शरीफ गवर्नमेंट की जानिब से, और आप आज नवाज शरीफ की गोद के अंदर बैठे हुए। मैं कहना चाहता हूं खत्म नबूवत के बिल के पास करने में आप जिम्मेदार हैं उसके, जो असेंबली से पास हुआ था, और इसराइल को मंजूर करने के लिए नवाज शरीफ ने वफूद भेजे, और आज आप नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको तारीख माफ नहीं करेगी। और बात करते हैं इमरान खान पर। अल्हम्दुलिल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा हो, OIC हो, वज़राए आज़म के फोरम हो, बैनुल अक़वामी फोरम हो, हर जगह इमरान खान साहब का एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, वाज़ेह तरीन मौक़िफ़ रहा है कि हम कायद आज़म के पैरोकार हैं। कायद आज़म ने जो कह दिया वही हम कहेंगे कि जब तक फ़लस्तीनी तकसीम नहीं करते, मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता, इसराइल को मानने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब ये सोचते हैं। इमरान खान साहब ये बरमला कह चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो अब आपको क्या मतलब, आप एक ऐसा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, तुलबा को मैदान में उतार कर, असातिज़ा को मैदान में उतार कर। अभी हमारे शेखुल हदीस मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब और दीगर उलमा कराम भी तशरीफ़ लाए हैं, ये भी बताएंगे जिस अंदाज से कि किस अंदाज से दीन को, मजहब को, मदरसे को, मस्जिद को या अपने मज़मूम मकासद, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अगर जमीयत उलमा इस्लाम के लिए भी इस्तेमाल करते ना, हमें एतराज़ ना होता। मौलाना साहब इन चोरों को, इन लुटेरों को, इन डाकुओं को, जिन्होंने मुल्क को लूटा, जिन्होंने इसराइल को तस्लीम करने की बात की, जिन्होंने खत्म नबूवत पर हमला किया, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए ये उलमा कराम आज आकर अपनी बात रखेंगे सामने कि ऐसा क्यों गलत कर रहे हैं, क्यों नहीं करना चाहिए था। तफसील से इसके ऊपर तो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं दोबारा, मैं मौलाना साहब कहता हूं बताओ तो सही, इसराइल को कौन मंजूर कर रहा है, किसने मंजूर कर लिया, किसने कह दिया, ये तो बताएं। मतलब अब आपका वो ख़त्म हो गया। और दूसरा, परसों तकरीर में फरमा रहे थे मौलाना साहब कि जी हम अपने असातिज़ा को, अपने तुलबा को इसलिए लाते हैं जलसों में कि वो ज़रा सियासत से हम आहंग हों। वो कहते हैं हम अपने मदरसे से बच्चों को इसलिए लाते हैं कि वो भी ज़रा ज़माने को देखें। तो मदरसे में जो बच्चे आते हैं या तुलबा कराम आते हैं, वो तो कुरान की तालीम के लिए आते हैं, दीन की तालीम के लिए आते हैं, हदीस की तालीम के लिए आते हैं, क़िरात सीखने के लिए आते हैं। घर से लोगों ने भेजा कि आएगा और वापस आकर अलिफ लाम मीम की सदा बुलंद करेगा घर में आकर। यहाँ तो जब भेज रहे हैं वो जलसे में बच्चा जा रहा है, वापसी में करता हो जाएगा मियाँ दे नारे बज जड़ गए, मियाँ दे नारे, अच्छा लगेगा, अल्ले तीर भी जा, मतलब मदरसे ठीक है, पॉलिटिकल वर्कर है, उसको इजाज़त है,
سیاسی کارکن ہے, اگر سیاست کے جلسے میں جا رہا ہے وہ جو چاہے کرے, آئے وہ قرآن شریف پڑھنے, سکھایا کہ اس کو بھیج دیں. یہ جن اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, مولانا صاحب آپ تو کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے. یہ کیا ہو رہا تھا پرسوں, کیا ہو رہا تھا پرسوں, ویڈیو دیکھی ہوگی سب آپ نے. مطلب اب آپ کا مسئلہ اقتدار کے لیے ہے, چونکہ آپ کو ٹھیکہ مل گیا تو اب جائز ہے سب. ہم سب گناہگار ہیں, ہم سب گناہگار ہیں, اللہ تعالیٰ پہ اپنا کرم. لیکن دعوے نہ کیجئے, باتیں نہ کیجئے. عورت کی حکمرانی تو حرام ہے. عورت کندھے پہ کندھے رکھ کے آپ سے وہ نعرے لگوا رہی ہے تو جائز ہے, بتایا جائے اس کو. میرا خیال ہے میں چاہتا ہوں کہ مولانا ضیاء الدین صاحب اپنی بات کریں. اس کے بعد میں ایک اور چیز چاہوں گا کہ میری خواہش ہے کہ مولانا صاحب آج ذرا کچھ جواب دیتے جائیے. کراچی میں لوگ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ فرنٹ مین کے ذریعے جو آپ کی 4 کمپنیاں بنائی گئیں, جس کی تفصیلات علی امین گنڈا پور جنہوں نے آپ کو شکست دی ہے, اس کا ذرا جواب دے دیجئے. رؤوف ماما اور یہ ڈرائیور عبداللہ کی کہانی کیا ہے؟ اس کے نام جو بہت ساری آپ کا ڈرائیور عبداللہ اور رؤوف ماما, میں چاہتا ہوں مولانا صاحب اس کا بھی جواب دے دیجئے. بڑی عزت سے عرض کر رہا ہوں آپ سے, بہت عزت سے عرض کر رہا ہوں آپ سے. نیٹو سپلائی کے اندر جو نام آ رہا ہے, اس کے اندر جو دھندا ہوا, براہ کرم اس کا بھی جواب دے دیجئے. اور اس کے علاوہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پراپرٹیز سامنے آئی ہیں, جو پلاٹ بنگلے 3.5 ارب کا چک شہزاد میں بنگلہ, جو کہ مدرسے کے نام پہ پیسے کہیں سے آئے پڑوسی ملک سے اور اس کے اندر بنگلہ خریدا گیا, اس کا بھی جواب دیجئے. اور آخر میں ایک بات کروں گا کہ جب مشرف کے دور کے اندر مدارس کے طالب علم اساتذہ روڈوں پر تھے تو مولانا صاحب کے اکرم درانی کے ساتھ گورنمنٹ تھی, گورنمنٹ میں مشرف کی ٹیم میں شامل تھے. جب ڈرون حملے ہو رہے تھے مولانا صاحب بولتے نہیں تھے. ڈرون حملوں کے خلاف بھی اگر کسی نے بات کی تھی تو میرے کپتان عمران خان صاحب نے جا کے ٹانک میں مظاہرہ کیا تھا اور یہ کلفٹن میں کیماڑی پل کو بند کیا تھا ڈرون حملوں کے خلاف. کیا آپ نے ایسا کچھ کیا ہے؟ اور آپ نے تو امریکہ کے ایک بڑے آدمی سے, ایک بڑے سیاستدان سے, ان سے جا کے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں, مجھے وزیر اعظم بنا دو. تو مجھے بتائیے, ایک ادنا سا کارکن ہوں میں عمران خان صاحب کا, چھوٹا سا کارکن ہوں آپ سے, اور آپ عالم ہیں, میں آپ کا ساتھ سفر بھی میں نے کیا ہے, مجھے امید ہے کہ میری بات آپ تک پہنچے گی اور آپ جواب فرمائیں گے. اور دوسرا آخری بات, آج سے چند دن پہلے آپ کے ایک صوبائی رہنما نے, جن کا میں نام نہیں لوں گا, راشد محمود سمرو صاحب نے فرنٹیئر کالونی کی مسجد میں کہا ہے کہ جی فوج کے سربراہ پر الزام لگایا کہ جی وہ چن کر جو ہے وہ قادیانوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں کہتا چاہوں ایسی باتیں نہ کیجیے, زیب نہیں دیتی, جھوٹ زیب نہیں دیتا. مطلب اس طریقے کی فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش بہت افسوسناک ہے. اور انہی رہنما صاحب نے مجھے بھی پیغام بھجوایا تھا کہ آپ ہمارے خلاف بات نہ کیجیے, ہر ممبر سے آپ کے خلاف آواز اٹھے گی. خدا کے لیے ممبر اس لیے نہیں ہے. میں چاہوں گا مولانا صاحب بتائیں گے کہ ممبر یہ علماء کرام ہے, یہ اپنی مساجد کے امام ہے, یہ بتا دیں کیا ممبر کسی کو دھمکی دینے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب ابھی آ گیا نہیں, آپ ادھر اسرار صاحب کام کریں گے, آڈر کر لیں گے. مولانا صاحب بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں, تحریک انصاف کے ذمہ داران عمران خان کا نمائندہ خاص جو میں نے دیکھا ہے, حلیم عادل شیخ صاحب, اور ان کے ساتھ ہمارے بہت محترم حنید لاکھانی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو عہدیداران یہاں تشریف فرما ہیں, اور میڈیا والے جو ایک بہت اہم تحریک کا حصہ ہے. کسی چیز کو سیاہ سفید کرنے میں کردار جو میڈیا والوں کا ہے وہ مجھے معلوم ہے. آج ہم اس نتیجے کو پہنچ گئے ہیں کہ تقریباً 2013 سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہمدردی تھی. انہیں دیکھا کہ ایک مرد مجاہد ہے جو سامنے آیا ہے, اور 2018 میں ہم سارے علماء کرام نے عمران خان کے نمائندے کے ہاتھوں پر
باقاعدہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے، اور ہماری حیثیت جو کچھ ہم ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ 7 سال تک میں خود بخاری شریف پڑھا چکا ہوں، اور یہ میرے ساتھ حضرت مولانا مفتی اسرار صاحب، یہ میرے شاگرد ہیں، ایک مدرسے کے محتمم ہیں، مسجد کے امام ہیں۔ ہم بھی اسی فیلڈ کے لوگ ہیں، مگر ہم نے عمران خان کو پسند کیوں کیا؟ قرآن اور احادیث کی روشنی میں جب ہم نے اسے دیکھا تو ہمارا فیصلہ ہوا کہ آج جو پاکستان پر حالات چل رہے ہیں، ان حالات کا مقابلہ اگر سیاسی قائدین میں سے کوئی کر سکتا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ کمزور ہو گئے تو کمزوری کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے مانگا، یا اللہ ہماری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ وقت کے نبی نے فرمایا کہ طالوت علیہ السلام کو تمہارے لیے مقرر کیا ہے، دشمنوں کی دشمنی سے اور ان کی یلغار سے نکالنے کے لیے سامنے آؤ۔ تو انہوں نے اعتراضات شروع کیے۔ قسم خدا کی جو اعتراضات عمران خان پر ہو رہے تھے وہی طالوت علیہ السلام پر ہو رہے تھے، کہ ان کے پاس لوگ نہیں، ان کے پاس تجربہ نہیں، یہ کچھ جانتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے طالوت علیہ السلام کو 2 چیزیں دی ہے، بسطتاً فی العلم والجسم، ایک جسم میں مضبوط ہے، ایک علم میں مضبوط ہے، یہ شخص تمہاری قیادت کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح سے ہمکنار کیا۔ آج پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، آج دنیا چاہتی ہے کہ اس کو عراق بنائے، لیبیا بنائے، افغانستان بنائے، کشمیر بنائے، وہ ہم سے کھیلے۔ تو پاکستان وہ ملک ہے کہ جس نے 58 مسلم ممالک میں سے نیوکلیئر پاور حاصل کیا ہے۔ قرآن کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن الْخَيْلِ۔ یہ انعام اور یہ اعزاز وقت کا سب سے بہترین ہتھیار حاصل کرنا فرض ہے، واجب ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ یہ انعام اللہ رب العزت نے سعودیہ عرب کو نہیں دیا، سعودی عرب کو، دیگر مسلم ممالک کو نہیں دیا، دیا تو پاکستان کو دیا۔ تو جب یہ اعزاز دیا ہے تو پاکستان کچھ ہے، لیکن دنیا جو پاکستان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکمران دیا وہ بھی بسطتاً فی العلم والجسم۔ میں چیلنج کرتا ہوں تمام لوگ آئے جسم میں عمران خان کا مقابلہ کرے۔ 66-67 سالہ شخص، وہ 30-40 سال کا جوان نہیں لگتا کیا؟ باقی کوئی دوڑ لگا سکتا ہے ان کے ساتھ؟ مولانا فضل الرحمان دوڑ لگا سکتا ہے عمران خان کے ساتھ؟ یہ زرداری، یہ نواز شریف بزدل، یہ دوڑ لگا سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسطتاً فی العلم والجسم، جسم میں سب متفق ہو نا، پوری دنیا متفق ہے۔ اور علم میں بتاتا ہوں، علم میں بھی سب سے زیادہ علم عمران خان کے پاس ہے۔ علم سے یہ علم مراد نہیں ہے کہ ہم عمران خان کو کوئی امام کا مسجد بنا رہے ہیں یا کسی مسجد میں خطیب بنا رہے ہیں کہ اس کو قرآن کس طرح آتا ہے، ان کو احادیث کس طرح آتی ہے۔ علم سے مراد ہے ہم عمران خان کو اقتدار دے رہے تھے، اقتدار کا علم، اقتدار کا علم جو عمران خان کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ کہاں ہے مولانا کے پاس؟ کدھر ہے اس وقت؟ دنیا جو چلا رہے ہیں امریکہ اور یورپی ممالک، مولانا کو تو ان کی زبان تک نہیں آتی، وہ کیا بات کرے گا ان سے؟ عمران خان نے تو آلریڈی یہود میں شادی کر چکے، ان کے داماد ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، واٹ پرابلم، کیا مسئلہ ہے؟ ہم مسلمان تم یہودی، ہم مسلمان تم کرسچن، کیا پرابلم ہے؟ بات کرو، آؤ میدان میں۔ اور ادھر نیوکلیئر پاور پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ اگر پاکستانی قوم نے عمران خان کی قدر نہیں کی تو ذلیل ہو جائے گی یہ قوم۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور مولانا کو دیکھ، کھل کے بولوں گا، میڈیا والوں ساتھ دینا، آپ لوگ بھی جو ہے آج ٹھیک، سوری، میں مولانا کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ کیوں آپ نفرت کرتے ہیں۔
بتاؤ اگر نفرت کی کوئی وجہ ہے ہم بھی کرنا شروع کر دیں گے. اس وجہ سے نفرت کرتے ہو کہ عمران خان جب تقریر کرتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے شروع کرتے ہیں. یہ تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے. بے مولانا تجھے کون سا اسلام چاہیے ہمیں سمجھاؤ نا. پورے قرآن کا خلاصہ اور ذرا سنو تو صحیح. یا اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے کو اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں, اور پھر ساتھ میں کیا مانگتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یا اللہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ, جو شخص پہلے راستہ صاف ستھرا کرے, یا اللہ آپ معبود میں بندہ آپ سے مدد مانگ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کریں گے. او مولانا آپ کی بھول ہے, اس کی مدد اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. یہ مولانا ضیاء الدین کیا چیز ہے اور حلیم عادل شیخ صاحب اور خالد لکانی صاحب ہم کیا چیز ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد لے کر چلتے ہیں. مولانا اس وجہ سے آپ نفرت کرتے ہو, مولانا اس وجہ سے آپ نفرت کرتے ہو. اچھا, زرداری کی زبان سے کبھی کوئی آیت سنی ہے آپ لوگوں نے؟ ویڈیو والوں دکھاؤ مجھے. زرداری آیات پڑھ رہا ہے اور نواز شریف آیات پڑھ رہے ہیں اور مریم صاحبہ آیتیں پڑھ رہی ہے. او محمود خان, میڈیا والوں چلو میرے ساتھ, میں محمود خان کا آبائی شعر دکھاؤں گا آپ لوگوں کو, جس نے جو ہے پختونوں کی لڑائی میں اس کو تباہ اور برباد کیا. یہ پاکستان بنائے گا؟ کیا یہ لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں؟ عمران خان سے مولانا کو نفرت کی مین وجہ یہ ہے کہ اے عمران خان آپ آیتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ میں آیات کے ذریعے, قرآن کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوں, باقی تو کوئی نہیں پڑھ رہا. یہ موقع میرے پاس ہے, تو کہاں سے آیا؟ یہ نفرت کی وجہ ہے. اور وہ اس وجہ سے بھی کہ میں تو انتخابی نشان بھی میں نے قرآن دکھایا ہے, سادہ لوگوں کا میں نے ووٹ لیا ہے. آپ تو لوگوں کو جو ہے دین بھی سکھا رہے ہو. آج ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنے لوگ پڑھتے ہیں پاکستان میں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ جب تقریر شروع کرتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پھیلانے والے استاد کون ہوئے؟ قرآن کی ایک آیت کسی کو دکھانے والا, اس کا کیا درجہ ہوتا ہے؟ بس کریں مولانا, اور بھی بہت کچھ ہے. میڈیا والوں تھک جاؤ گے, ٹائم دینا مجھے. تو آپ کو عمران خان کے ساتھ نفرت کی وجہ یہ ہے. اچھا, دوسری وجہ, عمران خان ایک ریکارڈ قائم کرتے ہیں, عاشق رسول ہے, جو میرے نبی سے عشق کرتے ہیں. میں مولانا ہو کے 7 سال بخاری شریف پڑھا کے بھی میں اس کا خادم بننا چاہتا ہوں. عمران خان مدینۃ المنورہ حجاز مقدس اترتے ہیں ننگے پاؤں. تمہیں پتہ ہے یہ ننگے پاؤں کیا چیز ہے؟ امام الحرمین الشریفین امام مالک رحمہ اللہ تعالی, وہ جب مدینہ کے گلیوں میں چلتے تو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے, کہ ایسا نہ ہو کہ چپل کے ساتھ میرا جو ہے قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر پڑ جائے. اور 1400 1200 1300 سال بعد ایک عاشق رسول نکلتا ہے, وہ ننگے پاؤں مدینہ کی زمین پر اترتے ہیں. مولانا اس وجہ سے آپ نفرت کرتے ہو. عمران خان نے بھلے چلو مان لیا مولانا, عمران خان نے ریاکاری کی ہے, عمران خان نے لوگوں کو دکھایا ہے, مگر کیا تو ہے, ریکارڈ تو بنا لیا ہے اس آخری زمانے میں. اس وجہ سے نفرت کرتے ہو. اور باقی جن کے ساتھ ہو ان کی محبت کی وجہ تو بتاؤ نا ہمیں. الطاف حسین سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے, کیوں؟ الطاف حسین اور آپ کی ایک سیاست ہے. الطاف حسین نے مہاجروں سے کہا تھا الطاف بھائی نہیں ہوگا تو یہ پختون تمہیں کھا لیں گے, یہ سندھی تمہیں کھا لیں گے. خود مار نہیں رہے تھے مہاجروں کو. یاسین آباد شہداء قبرستان آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. جو الطاف حسین کے ہاتھوں مہاجر زیادہ مرے سب سے زیادہ وہ ہے. آج جب الطاف حسین گیا آسمان ٹوٹا. پختونوں نے مہاجروں کو مارا, مہاجروں نے پختونوں کو مارا. امن و امان آیا کہ نہیں آیا؟
مولانا آپ کی بھی وہی سیاست ہے. آپ نے مولویوں کو آپ نے گھیر لیا ہے. مولانا نہیں ہوگا تو تمہارے مدرسے بند. یہ جو عاجز طبقے کے جو عاجز لوگ ہیں، معززین ہیں علماء کرام، کیوں ڈرا رہے ہو؟ خدا کا خوف کر. انہی علماء کو تو مشرف مار رہے تھے. آپ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. قرآن کریم کی آیت الکرسی پر گولیاں چلی، آپ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور عمران خان تو علماء کو جو ہے عزت دینا چاہتے ہیں. عمران خان تو مدارس کے بچوں کے بارے میں فکر مند ہے. تو مولانا صاحب، آپ اسرائیل کی بات کر رہے ہو. آپ اسرائیل کو خود تسلیم کر چکے ہیں. نواز شریف کو سعودی عربیہ نے پناہ کی پیشکش نہیں کی. وہی نواز شریف ہے. مریم نواز نے دھمکی دی ہماری فوج کو کہ ہمیں گلگت میں جیت دلاؤ، نہیں تو تماشا دیکھو. یہی تو تماشا ہے کہ جہاں نواز شریف کو سعودی عرب پناہ دے رہے، اور سعودی عرب نے امام الحرمین الشریفین شیخ عبد الرحمن السدی سے بھی اسرائیل کی حمایت میں بیان دلایا. متحدہ عرب امارات نے تسلیم کر لیا. اب سعودیہ دباؤ ڈال رہا ہے ہمارے اوپر، خان صاحب کے اوپر، کہ اسرائیل کو تسلیم کرو. ادھر سے مولانا نے وہی سلسلہ شروع کر دیا کہ اسرائیل نہ منظور. اس کا مقصد ہے کہ مولانا کہہ رہے اسرائیل منظور. اگر ایسا نہیں ہے تو مولانا اسرائیل کے ساتھ انڈیا کا بھی ذکر کرے کہ مودی نہ منظور، انڈیا نہ منظور. کیوں؟ یہ انڈیا کا اتحادی ہے. میں ثابت کروں گا. جمعیت علماء اسلام اس کی شاخ جو انڈیا میں ہے وہ اتحادی ہے. انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ ہے. آخری ایک بات کہوں گا کہ پاک فوج کے خلاف بھی آپ بول رہے ہیں. کیوں؟ کیا مشرف نے آپ کے ساتھ جو ہے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو وزیر اعظم بناؤں گا، اور آپ کو وزیر اعظمی کے لیے جو ہے اپوزیشن لیڈر بھی آپ بنے جمالی کے وقت میں؟ مشرف نے وعدہ کیا تھا. اور ابھی آپ فوج پر زور ڈال رہے ہیں کہ عمران خان اور سب کو ڈنڈے مارو، مولانا کو وزیر اعظم بناؤ. آپ کو کس طرح وزیر اعظم بنائے؟ پاکستان کا بیڑا غرق کرنا ہے کیا؟ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کروں گا. ارے بھارت، امریکہ، برطانیہ، اس سے تو فنڈنگ سارے علماء کرام لے رہے ہیں، سارے مدارس والے لے رہے ہیں، مولانا خود لے رہے ہیں. مولانا سے آپ کہہ دیں کہ آپ جو مساجد پر قبضے کو جائز سمجھتے ہیں، مجھے معلوم ہے کتنے مساجد دوسرے مسلک کے جو مولانا نے قبضہ کی ہے. مولانا سے آپ کہہ دیں کہ فنڈنگ کو چھوڑ دیں، کسی فنڈ لینا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ مساجد کو قبضے کرنے کو ناجائز قرار دیں کہ دیوبندی بریلوی کی مسجد قبضہ کر رہا ہو، بریلی دیوبندی کی مسجد قبضہ کر رہا ہو، آپ اس کو ناجائز قرار دیں. آپ یہ مسئلہ اٹھائے. اس کا جواب میں دیتا ہوں. اسی کا جواب دے دوں. ایک منٹ مولانا صاحب، میرا آپ سے سوال ہے. ایک منٹ ذرا علی بھائی سوال میں بتاتا ہوں ان کا. مولانا میں بتاتا ہوں، سن لیجئے. شیخ الحدیث مولانا ضیاء الدین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی سیکٹری مذہبی امور رہ چکے ہیں. یہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ہمارے علماء کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ ہم میں سے ہے، مطلب ہے کہ یہ کوئی اور مطلب پارٹی کے عہدیدار رہ چکے. دوسرا میں آپ کی فنڈنگ کا جواب دے دوں. کل پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ جو بھی فنڈنگ کیس کو الیکشن کمیشن لائیو کیمروں کے ساتھ چلا دے اور سب کو بیچ میں بٹھا لے. ہم نے کسی تحریک انصاف نے کسی ملک سے فنڈنگ نہیں لی، جبکہ جن کا انہوں نے ذکر کیا یہ جماعتیں، انہوں نے انڈیا سے نہ پتہ نہیں کون کون سے ملکوں سے فنڈنگ لی ہے. باقی اوورسیز پاکستانیوں سے، اپنے پاکستانی بھائیوں سے، ان سے فنڈنگ یا ان کی جو مدد ہوتی ہے وہ ہماری باقاعدہ. جب پہلی پارٹی تحریک انصاف ہے جس نے عوام کے ذریعے، انویسٹرز کے ذریعے نہیں، جو دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ عوام سے اپیل کی، عوام نے فنڈنگ کی، تحریک انصاف آگے بڑھی. آگے بھی عوام انشاءاللہ، اور عوام دنیا میں کر رہی ہوتی ہے. لیکن کوئی کسی ملک سے پاکستانی تھا اوورسیز، بھارت کے کوئی پیسے نہیں لیے. بھارت کے ایجنٹ تو یہ بیٹھے ہیں اس وقت. یا بات کرتی ہے مریم نواز، جنہوں نے
واجپئی کے مودی کے ساتھ ایگریمنٹ کی ہے، جنہوں نے مودی کی نانی کو ساڑیاں دی، جنہوں نے بنی رائے میں دعوتوں کے اوپر بلایا. آج مریم نواز اس کی بات کرتی ہے. آج میں چونکہ ٹاپک مولانا کا اس میں رہنا چاہتا ہوں. جی بغیر پاسپورٹ کے میرا مطلب یہ ہے کہ میں آج ٹاپک میرا یہ ہے، کل میں کل بھی تھا اسمبلی میں، کل پھر آ جاؤں گا اسمبلی کے اندر. پیپل پارٹی کے اوپر میں نے پی ایچ ڈی کیا. اب انہیں پتا ہے کہ میرا مائک بند تھا تو میں ان کی جان کو عذاب تھا. اب انشاءاللہ میرا مائک پورا کھلنے جا رہا ہے تو ان کو پتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے. جی اب میں سمجھتا ہوں، اس لیے میرے سامنے یہ 2.5 سال سے الزامات لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے جواب آج میں نہیں دینا چاہا. میں ڈی ٹریک نہیں کرنا چاہ رہا. آج ہے مولانا صاحب سے ہم کلام ہے مولانا صاحب، اس لیے میں کوئی الگ بات نہیں مولانا صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے جو قادیانی کی شکل کوئی قادیانی کسی عہدے پہ نہیں آ سکتا؟ اگر آ سکتا مذمت کریں گے؟ اگر کوئی عہدے پر ہے تو اس قادیانی کی میں کرتا ہوں. نہیں ان کو کرنا چاہیے نا، ان کی ہاں میں کرتا ہوں. دلا رہا ان کے بھی جواب دلا رہا ہوں. ان سے جواب دلوا رہا ہوں میں. ہم سمجھ سکتے ہیں پاکستان کے آئین قانون کے مطابق، ہمارے دین کے مطابق کسی قادیانی کو کسی عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہے تو اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. مطلب کبھی بھی رہا، اور ہمارے دور میں تو کلیئر بتا دیا گیا کہ کوئی قادیانی کسی عہدے پر نہیں ہو سکتا. اور اصل تو انہوں نے کیا تھا نا، جو انہوں نے 2017 میں ترمیم لائے تھے وہ تو نواز شریف لایا تھا، فضل الرحمان نے ووٹ دیا تھا. پتہ ہے ہمیں اسی وجہ سے وہ بیچارہ کیا ہے، اس کو دو ہی تک ہاں پوچھ رہا ہوں مولانا صاحب، پوچھ رہا کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا مذمت کریں گے کسی قادیانی کی کسی عہدے پہ، یا پاکستان حکومت جو ہے وہ اگر ان کی سپورٹ کرتی تو آپ مذمت کریں گے؟ کرتی نہیں ہے نا. دیکھیے یار میری بات سنیں، عمران خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. شکوک اور شبہات کیوں پیدا کر رہے ہو؟ اتنا بڑا پاکستان ہے، اتنی بڑی دنیا میں ہم کوئی چاند پر نہیں رہ رہے کہ ہم چاند پر رہ رہے اپنے معاملات کریں گے. ہم نے اسی دنیا میں رہ کر معاملات کرنے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. عمران خان کے استاد مولانا طارق جمیل صاحب ہے جو اس وقت علماء میں ایک وہ درجہ رکھتے ہیں مجدد کا. مجدد آپ لوگ کیا جانیں؟ جو مجدد کا درجہ رکھتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم کیوں شکوک شبہات پیدا کریں؟ یہ بتائیے کہ یہ جو پوری دنیا میں مذاہب کو بدنام نہیں کیا جاتا، لیکن ہمارے یہاں مذاہب کو، اسلام کو ویسے ہی بدنام کر دیا یورپ میں. تو یہ گھسیٹا جاتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا سیاست ہو رہی ہے. تو علماء کرام جو پاکستان کے، وہ ایک کانفرنس بلا کے کیوں نہیں فیصلہ کرتے کہ اس طرح کے فیصلوں؟ تو پھر مدارس کی جگہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے جگہ بھی لی تھی تو پیسے دے کے لی تھی، تو یہ قبضے کر کے لیتے، یہ جائز ہے کیا اسلام میں؟ مذہب اسلام سب سے پہلے تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جیسا دیس ویسا پردیس. پاکستان میں اگر میڈیا ہے، پاکستان میں اگر دنیاوی تعلیم ہے، پاکستان میں اگر دینی تعلیم ہے، جیسا پاکستان ہے ویسے سب وہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علماء کرام مدرسہ ہم سنتے نہیں سنتے. مدرسہ جو ہے یہ عربی گرامر میں اس میں ظرف ہے، جائے درس. جو لوگ مدرسے کو جائے درس بنائیں گے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی. اور جنہوں نے درس اور تدریس چھوڑ کر دوسرے مقاصد کے لیے مدارس کو استعمال کرنا شروع کیا، نور ختم. اس لیے کہ مدرسے کا معنی ہے جائے درس. انہوں نے دوسرے کام شروع کیے، تو جب دوسرے کام شروع کیے قرآن اور حدیث کے درس کی جگہ پر، وہ کامیابی نہیں پا سکتے. سوال آپ سے یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کو مدینہ کی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں مدینہ کی ریاست ان کا خواب ہے، وہ بنائیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کے اندر کسی آئین اور قانون کی کمی تھی، ایک سوال یہ، دوسرا اس میں یہ ایڈ کریں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو خواب دیکھ رہے ہیں، انقلاب ایران والا ہو اور قانون چائنا والا ہو. کیا ریاست مدینہ میں کسی چیز کی کمی تھی جو انقلاب ایران کا اور چائنا کا نظام لانا چاہتے ہیں؟ ایک منٹ میں جواب دیں. ارے جناب، عمران خان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مؤمن کی نشانی المؤمن غر کریم، مؤمن سیدھا سادہ ہوتا ہے. والفاجر خب لئیم، میرے نبی نے فرمایا ہے. اس کو دیکھ کر عمران خان مؤمن ہے. باقی والفاجر خب لئیم،
عمران خان نے ریاست مدینہ شروع کر دی ہے، مگر ان کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو وضاحت کرے. اب ہم کریں گے. ریاست مدینہ میں سب سے پہلے فرائض ہے. ویل للمطففین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں. تو عمران خان نے تو سب سے پہلے جہاد جو کیا ہے ماپ تول میں کمی کے خلاف کیا ہے. یہ تو ریاست مدینہ کے فرائض ہے. داڑھی رکھنا، پگڑی باندھنا یہ تو سنن اور مستحبات میں سے ہے. تو ریاست مدینہ تو قائم ہو چکی ہے، اس میں ایران اور دوسرے کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ریاست مدینہ شروع ہو گئی ہے یہاں پر. دیکھیے میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیں سر آپ انہیں لے کے آئے تو سوال میں نے سوال کر دیا. نہیں میں دے رہا ہوں. آپ بتائیں. چینی کے اوپر اربوں روپے لوگ کما کر لے گئے، آٹے کا بحران پیدا ہوا. یہ ریاست مدینہ ہے جس کو شروع کر دیا ہے. آپ بتائیں مولانا. دیکھیے جی ایک منٹ ہے جی. میں بھائی ان کو یہی کہہ رہا ہوں، نہیں، ان کو یہی بتا رہا ہوں. یہ حلیم عادل ایک شیخ منٹ، صاحب پہلے میری بات سنیں. پہلے ایک میری بات سنیں. یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ مولاناؤں کا ٹھیکہ فضل الرحمان نے لیا ہوا ہے. عالم دین بیٹھے انہوں نے بات کی ہے اور ہمارا حق ہے اپنی بات رکھنا. جتنی بات کرتا ہے وہ پاپا جان کے پیزے کی بات کرتا ہے. اگر کوئی دین کی بات کر رہا ہے تو اس کا تماشا مطلب کیا مولانا کے علاوہ کسی کے بعد کوئی نہیں بات کر سکتا؟ باتیں عالم دین آئے ان کو ان کی جواب میں جواب دے رہے ہیں. سیاسی بات میں کروں گا، سیاسی جماعت کا میں جواب دوں گا اس کو. میرا مطلب ہے کہ صرف ٹھیکہ دے دیا فضل الرحمان کو، وہی صرف مولویوں کی بات کر سکتا ہے. وہ ایجنٹ ہے، وہ مدرسے کے بچوں کو خراب کر رہا ہے لا کر. دیکھیں میری بات سنیں پوری. مطلب یہ کسی نے ٹھیکہ نہیں دیا کہ مولانا فضل الرحمان کے علاوہ کوئی عالم دین بات نہیں کر سکتا. انہوں نے بات کی ہے اور سیاسی بات کے لیے میں موجود ہوں. دین کی بات کرنے کے لیے ہاں سنائیے. سیاسی بات کے لیے میں موجود ہوں. وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ اپنی بات کر کے چلے گا. ہاں مجھ سے جواب، میں ہوں نا ادھر موجود ہوں. جی بہت شکریہ. ہم کہتے ہیں کہ جو شخص سیاست کے لیے جمعیت علماء اسلام کا کوئی ورکر ہو، بے شک عالم دین ہو، مولانا ہو، حافظ ہو، قاری ہو، اگر وہ سیاست کے لیے آ رہے ہیں تو انہیں سیاست کا حق ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو سیاست کا حق ہے، عبدالغفور حیدری صاحب کو سیاست کا حق ہے، حافظ حمداللہ کو سیاست کا حق ہے، مولانا شیرانی کو سیاست کا حق ہے چونکہ سیاسی پارٹی میں ہے. کوئی منع تو نہیں ہے کہ کوئی عالم دین ہے تو. لیکن اگر کوئی بچے گھر والوں نے بھیجے قرآن شریف پڑھنے کے لیے، بچے بھیجے حفظ کرنے کے لیے، بچے بھیجے حدیث پڑھنے کے لیے، بچے بھیجے قرأت کے لیے، اور وہاں سے مدرسے میں انہیں بسوں میں بٹھا کر چھٹی والے دن آج جمعرات کو انہیں لے جا کے روڈ پہ کھڑا کر دیا. گھر والوں سے کیا سب گھر والوں سے پوچھا انہوں نے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ میں نے بتایا ہماری پارٹی کیا ہے. یہ مولانا صاحب بھائی کون منع کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لیکن جو ایک بچہ کوئی قرآن شریف پڑھنے آیا اس کو آپ میاں دنارے وجن کے لیے سنا کر لے کے چلے جاؤ، یہ ناجائز ہے. وہ بچے ہم سب کے بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں. اور دوسری بات، دوسرا سوال ان کا جواب پورا رہ گیا. کیا تھا؟ ہاں ہاں آپ بتائیے گا دوسرا. ہاں ہاں جی جی آ گیا. دیکھیں اب سن لیں، مولانا کو ایک ایک اپنی پراپرٹی کا حساب دینا پڑے گا. یہ حساب پاکستان کی قوم کے پیسے کا ہے. جیسے کہ عمران خان صاحب سے جب بنی گالا کے منی ٹریل پوچھا تو سپریم آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ کے سامنے کچھ مولانا صاحب علماء صاحب کو لے کے یوز کرتے رہے. میں دیتا ہوں، میں بتا رہا ہوں. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ دین اجازت نہیں دیتا کسی بھی اس چیز کی جو کسی کی مرضی کے خلاف کی جائے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی زبردستی لایا گیا ہو، خواہ وہ اس یونیورسٹی کا بچہ ہو یا کسی مدرسے کا بچہ ہو، کسی اسکول کا بچہ، جو زبردستی لایا گیا ہو، نہ اس کی دین تو اجازت دیتا ہی نہیں زبردستی کرانے کی. کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ کس چیز کی یہ جو بھی کہا ہے کہ بچے وہ جو مولانا پہلے بھی ایک لے کر گئے تھے اس کی مذمت کروا رہے ہیں نا. کرتے ہیں؟ دو دفعہ کر چکے ہیں یہ. دیکھیے میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. مولانا بات کی تو مطلب ہم سمجھتے ہیں بچے مدرسے کے ہوں، اسکول کے ہوں، پاکستان میں اس وقت ذمہ دار بیٹھا ہوں اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں مولانا صاحب کی موجودگی. اب آخری کوشچن
बात यह है कि जब आप जिस भी चैनल में होती हैं आप इसी तरीके से जाकर चीज़ें ढूंढ रही होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसे रैली में लोग आए थे, हज़ारों लोग थे, और मैं जानता हूँ, सारी रिपोर्टिंग को भी जानता हूँ और सबको जानता हूँ। तो पीटीआई के झंडे उठाए हुए थे और फिर भी उन्होंने सवाल नहीं किया। हाँ, मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा आपने सीरियस सवाल किया है। हम बैठे हैं इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए। मज़हब और सियासत इस अंदाज में अलग होना चाहिए कि सियासत को मज़हब में नहीं डालना चाहिए और मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई आलिम सियासत कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन उसका मज़हब का लिबादा ओढ़कर मदरसे को, मस्जिद को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शफकत को लास्ट क्वेश्चन। अली भाई, आज मौलाना कराची में शहरी रैली निकालना है तो कराची पूरा डिस्टर्ब होगा, तो उनको कोई तजवीज़ देते ताकि शहर डिस्टर्ब ना हो, पूरा ट्रैफिक जाम, रास्ते बंद होंगे। क्या कहेंगे आप मौलाना, शायद के तकद्दुस को बर्बाद तो नहीं किया जाएगा मेरे तमाम। देखिए, मैं समझता हूँ कि उनको बेहतर यह है कि वो आज मौलाना साहब इसराइल नामंजूर के साथ करप्शन नामंजूर रैली भी निकालें, मोदी नामंजूर रैली भी निकालें, इंडिया नामंजूर रैली भी निकालें। और मुझे उम्मीद है कि जैसे कि पहले इनके पार्टनर सफदर और मरियम गए थे, इस तरीके से मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब भी शायद आकर वहाँ कुछ हम चाहते मज़ार कायद की तकद्दुस की पामाली नहीं होनी चाहिए। सर शफकत भाई लास्ट क्वेश्चन। आपने ब्रॉडशीट पढ़ी, हमने भी पढ़ी, बहुत सारे नाम आए, उन नामों को हुकूमत क्या करेगी? मैं चाहता हूँ कि इस पे अलग कर लेते जिनके हैं। नाम आए मैं आप कहेंगे कि सबकी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रॉडशीट में तकरीबन 200 लोग हैं और मैं समझता हूँ कि ब्रॉडशीट